حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، جب آپ نے مالک کائنات کی توحید کا، مالک کائنات کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا، تو چند ایسے خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی آواز پر لبیک کہا، اور پھر یہ تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی، اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب مسلمانوں نے کفار مکہ کے ساتھ پہلی جنگ لڑی، پہلی جنگ کہ جس میں دونوں طرف سے جانی و مالی نقصان ہوا تھا، جس جنگ کو ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر غزوہ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب ہوئیں، دن دگنی رات چگنی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، مسلمان جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، غیر مسلموں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس مرحلے تک جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس مرحلے تک جن لوگوں نے حضور کی آواز پر لبیک کہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں السابقون الاولون کا خطاب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں یہ سبقت لینے والے لوگ ہیں، یہ السابقون الاولون ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کا بھی بڑا مقام ہے، جنہوں نے حضور کے ساتھ جہاد کیا، ہجرت فرمائی، ان کا بھی عظیم مقام ہے۔ اور پھر جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، ان کا بھی اسلام میں بڑا مقام ہے۔ جو شرف صحابیت ہے، صحابیت کا جو مرتبہ ہے، اس مرتبے کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والے، ہم ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے، ہم ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں کرتے، درجہ صحابیت میں ہم دونوں کو اعلیٰ و افضل اور مقام والا سمجھتے ہیں۔ ہاں، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے درجہ بندی فرمائی ہے، اگر اس درجہ بندی کو مد نظر رکھا جائے تو پھر سب سے اعلیٰ درجہ السابقون الاولون کا بنتا ہے، پھر ان کا بنتا ہے جنہوں نے جہاد کیا، پھر ان کا بنتا ہے کہ جنہوں نے صرف ہجرت فرمائی، پھر ان کا بنتا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ لیکن درجہ صحابیت میں ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، مالک کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم نے ایمان قبول کرنا ہے، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان کس طرح کا لانا پڑے گا؟ کیسا ایمان تم لاؤ گے جو مجھے قبول ہوگا، جو میری بارگاہ میں قبول ہوگا؟ مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس، کہ جس طرح یہ حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اس طرح تم اسلام اور ایمان قبول کرو گے تب میری بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ایسا ایمان تمہیں لانا پڑے گا جس طرح کا ایمان ان صحابہ کرام نے لایا ہے۔ اور صحابہ کرام نے پھر حضور پر ایسا ایمان لایا، حضور کی ایسی تصدیق فرمائی، حضور کی آواز پر اس طرح لبیک کہا کہ کافروں نے جب دیکھا، جب منافقین نے دیکھا تو کہنے لگے ہم السفہاء، یہ تو بیوقوف ہیں، یہ تو احمق ہیں، یہ تو بیوقوف ہیں کہ جنہوں نے حضور پر اس طرح ایمان لایا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کیسا ایمان لایا، لیکن اس ایمان کو دیکھ کر کفار مکہ اور منافقین نے کہا تھا کہ یہ بیوقوف ہیں، بھلا کوئی ایسے بھی ایمان لاتا ہے؟ بھلا کوئی اپنے نبی کے خاطر ایسی قربانیاں دے سکتا ہے؟
بھلا کوئی اپنے نبی سے اس طرح عشق کر سکتا ہے؟ بھلا کوئی اپنے نبی پر اس طرح ایمان لا سکتا ہے؟ ارے یہ تو بیوقوف ہے۔ لیکن مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ، اے منافقین، الا انہم هم السفہاء، حضور پر ایمان لانے والے بیوقوف نہیں ہیں، ہم السفہاء، تم بیوقوف ہو جو حضور کے ساتھ عشق کرنے والوں، جو حضور کے ساتھ محبت کرنے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہو۔ بیوقوف تو اصل میں تم ہو، احمق تو تم ہو۔ اور پھر مالک کائنات نے فرما دیا کہ جس طرح کفار مکہ نے، منافقین نے حضور کے صحابہ کو دیکھ کر کہا تھا کہ بھلا اس طرح بھی کوئی ایمان لاتا ہے، ارے یہ تو بیوقوف ہیں، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے کہ جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا، اور دنیا والے تمہارے ایمان کو دیکھ کر، تمہاری محبت رسول کو دیکھ کر، تمہارے عشق رسول کو دیکھ کر جب تمہیں احمق کہیں گے، جب تمہیں بیوقوف کہیں گے، تب میں سمجھوں گا کہ تمہارا ایمان میری بارگاہ میں کامل ہو گیا ہے۔ تب جا کر تمہارا ایمان کامل قرار پائے گا کہ جب تم حضور کے عشق میں اتنے کھو جاؤ گے کہ دنیا والے تمہیں بیوقوف کہیں گے، احمق کہیں گے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام نے کیسا ایمان لایا تھا، صحابہ کرام نے کیسا عشق رسول کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے جسم پر پچھنے لگوائے، آپ کے جسم سے جو خون مبارک نکلا آپ نے ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اسے زمین میں دفن کر کے آ جاؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں، لیکن دفن کرنے کی بجائے وہ اسے پی جاتے ہیں۔ ان کا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور زمین کے اندر چلا جائے۔ آپ نے اسے اپنے اندر لے لیا، اس خون کو پی لیا۔ جب واپس تشریف لاتے ہیں، حضور نے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے خون کو دفن نہیں کیا، تم خون کو پی چکے ہو۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں میرا ایمان یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں اسے زمین میں دفن کروں، اس لیے میں پی گیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے۔ بھلا کوئی ایسا عشق رسول کر سکتا ہے؟ یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ عشق کہ مالک کائنات نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، کہ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، جس طرح صحابہ کرام نے عشق کیا ہے، محبت فرمائی ہے میرے حبیب کے ساتھ، اس طرح جب تم ایمان لاؤ گے پھر تمہارا ایمان میں قبول کروں گا۔ حضور رات کو سونے سے قبل اپنے پاس ایک برتن رکھا کرتے تھے تاکہ رات کو اگر قضائے حاجت آ جائے، بول کرنا پڑے، آپ اس میں فرما دیں۔ آپ بیماری کی حالت میں تھے، باہر جا نہیں سکتے تھے، ایک رات آپ نے اس برتن میں بول کیا۔ آپ کی خادمہ حضرت ام ایمن، رات کو ان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ گئی اور اس گلاس کو اٹھایا، اس برتن کو اٹھایا اور پانی سمجھ کر پی گئی۔ صبح جب حضور کی آنکھ مبارک کھلی تو آپ نے پوچھا کہ اس برتن میں جو چیز پڑی ہوئی تھی وہ کہاں گئی؟ حضرت ام ایمن فرمانے لگی یا رسول اللہ میں نے اسے پی لیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ام ایمن، مرتے دم تک تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ بھلا کوئی اپنے نبی سے ایسا عشق کر سکتا ہے؟ یہ ہے وہ ایمان جس کو مالک کائنات نے معیار بنایا ہے، جس کو مالک کائنات نے کسوٹی بنایا ہے، جس کو مالک کائنات نے پرکھ بنایا ہے، جس کو مالک کائنات نے معیار بنا کر ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اس معیار کا ہو جائے گا، جب تمہارا ایمان اس لیول کا ہو جائے گا کہ تمہارے اور میرے حبیب کے درمیان اگر عقل آ جاتی ہے تم عقل کو سائیڈ میں کر دو گے، اگر تمہارے اور میرے حبیب کے درمیان اگر مال آ جائے تم مال کو سائیڈ پہ کر دو، اگر میرے حبیب اور تمہارے درمیان اگر جان آ جائے، جسم آ جائے، تم اس جان کو سائیڈ پہ کر دو، پھر تمہارا ایمان کامل قرار پائے گا۔ یہ ہے وہ ایمان جس کو مالک کائنات نے معیار بنایا ہے۔ آمنو کما آمن الناس، کہ اے لوگو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضور کے صحابہ نے ایمان لایا ہے، جس طرح میرے حبیب کے یاروں نے ایمان لایا ہے، اس طرح ایمان تمہیں لانا پڑے گا۔ اور صحابہ کرام نے حضور پر ایسا ایمان لایا
کہ حضور کے اور اپنے درمیان آنے والی عقل کو بھی سائڈ پہ کر دیا اور کہا کہ اگر یہ حضور کا خون ہے، حضور کا بول مبارک ہے، اگر یہ حضور کے جسم سے مس ہونے والی کوئی چیز ہے تو انہوں نے اس کا ادب کیا، اس کا احترام کیا۔ ایک مرتبہ جنگ سے قبل کافروں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا کہ تم جاؤ ذرا مسلمانوں کے پاس جا کر دیکھو تو صحیح کہ یہ مسلمان جنگ کی تیاریاں کیسے کرتے ہیں، ان کے پاس وہ کون سی خوبی ہے، ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ یہ جس جنگ میں بھی جاتے ہیں کبھی جنگ میں ہارتے نہیں ہیں، کبھی انہیں شکست نہیں ہوتی، جا کر دیکھو تو صحیح ان کے پاس ہے کیا۔ جب وہ جاسوس مسلمانوں کے اندر آتے ہیں، ایک بار انہوں نے کیا دیکھا، اس جاسوس نے دیکھا کہ حضور وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام حضور کے جسم سے لگنے والے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، زمین پہ گرنے سے قبل اپنے ہاتھوں پہ اسے اٹھا لیتے ہیں اور اس پانی کو اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ کوئی پی رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے۔ حضور لعاب دہن زمین پر پھینکتے ہیں، صحابہ کرام اس لعاب دہن کو زمین پر پہنچنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پکڑ لیتے ہیں اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ حضور اپنے بال کٹوا رہے ہیں، صحابہ کرام منہ مبارک کو حاصل کرنے کی خاطر ایک دوسرے سے لڑائی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، جنگ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح مجھے حضور کا منہ مبارک مل جائے۔ جب اس جاسوس نے یہ منظر دیکھا، اپنی سلطنت کو خط لکھا کہ تم کبھی بھی مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے، کیونکہ جس طرح کا عشق رسول، جس طرح کی محبت حضور کے صحابہ کے اندر میں نے دیکھی ہے، آج تک نہ تو کیسر کے دربار میں دیکھی ہے نہ کسرا کے دربار میں دیکھی ہے۔ کسی بادشاہ کے ساتھ اس کے ماننے والوں کی اتنی محبت آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ ارے وہ صحابہ، وہ لوگ جو اپنے نبی کے جسم سے مس ہونے والے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، جو اپنے نبی کے جسم سے مس ہونے والے بالوں کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، جو حضور کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، بھلا وہ حضور کے خون مبارک کو زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ تم ان سے جنگ میں کبھی نہیں جیت سکتے، خبردار ان سے جنگ نہ کرنا ورنہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ عشق رسول جس کو مالک کائنات نے معیار بنا کر فرمایا آمنو کما آمن الناس، کہ جس طرح میرے حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لانا پڑے گا۔ اور پھر صحابہ کرام نے حضور کی خاطر مالی قربانیاں بھی دی، مالی قربانیاں، اور ایسی مالی قربانیاں دی کہ آج وہ مالی قربانیاں ہمارے لیے معیار ہیں، اور اگر ہم اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی اپنے ایمان میں کامل نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام نے ایسی مالی قربانیاں دی ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، مدینے کے اندر قحط سالی کا وقت تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، مدینے کے اندر خوراک کی کمی تھی، خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ اس غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ، جنگ کا موقع ہے، تم میں سے جو اس جنگ کی خاطر جتنا اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، اس جنگ کی خاطر جتنا تعاون کر سکتا ہے وہ کرے۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں اپنی مال و دولت پیش کرنا شروع کر دی۔ کسی نے گھوڑوں کا بندوبست کر دیا، کسی نے اونٹوں کا بندوبست کر دیا، کسی نے تلواروں کا بندوبست کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں حضور کی بارگاہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کروں گا، آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، اب
ابقیت لأہلک، اے عمر ذرا یہ تو بتاؤ کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ابقیت لہم مثلہ، کہ جتنا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اتنا ہی سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں آ پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صدیق ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حتیٰ کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک سوئی بچی تھی وہ بھی ڈھونڈ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ یہ ہے وہ مالی قربانی، یہ ہے وہ عشق رسول جس کو مالک کائنات نے معیار بنایا اور کہا کہ آمنو کما آمن الناس، کہ جس طرح میرے حبیب کے یار ایمان لائے ہیں، جس طرح میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان لانا پڑے گا۔ اور اگر تمہارے اور میرے حبیب کے درمیان مال آیا تو تمہیں مال کی قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ وہ صحابہ کرام، وہ ہستیاں کہ جن کو مالک کائنات نے ہمارے لیے معیار ایمان بنایا ہے، آج ہم ان کے ایمان پر شک کرتے پھرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے فلاں کا حق غصب کر لیا، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آج ہماری اتنی جرت کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے پھرتے ہیں، ہم لعن طعن کرتے پھرتے ہیں، ہم ان کے آپسی اختلافات کو محفلوں اور مجلسوں کے اندر اٹھاتے پھرتے ہیں، ہم چیمے گوئیاں کرتے پھرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کے لیے درست بات نہیں ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں غلط باتیں کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا ذکر اصحابی فامسکوہ، کہ جب میرے صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے تو غلط باتیں کرنے سے اپنی زبانوں کو روک لیا کرو، اپنے آپ کو روک لیا کرو۔ فامسکوہ امر کا صیغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں نہ کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے بعد قیامت تک آنے والے کسی بندے کے لیے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مرید ہو، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتا پھرے، سب و شتم کرتا پھرے اور تبرہ کرتا پھرے۔ ایسا حق شریعت نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابہ کرام کی گستاخیاں کرے گا، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا، جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرے گا، جو ان کے خلاف باتیں کرے گا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اور حضور نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من سبہم، کہ جو میرے صحابہ کرام کو سب و شتم کرے گا، جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرے گا، لا یقبل اللہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، قیامت کے دن اللہ نہ تو اس کے فرائض قبول کرے گا نہ نوافل قبول کرے گا، کوئی فرضی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی نفلی عمل قبول نہیں ہوگا۔ جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں،
صحابہ کرام انسان تھے، ان کے آپس میں جو بھی معاملات تھے، جو بھی اختلاف تھے، وہ مالک کائنات بہتر جانتا ہے، وہ صحابہ کرام بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ آج ہم ان کے معاملات اور اختلافات کا فیصلہ کرتے پھریں، اور آج ہم ان کے درمیان قاضی کی حیثیت سے یہ بتائیں کہ کون حق پر تھا، کون نہیں تھا، کس کی غلطی تھی، کس کی نہیں تھی۔ نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم نے صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اپنے دلوں میں ان کا عشق اور محبت رکھنا ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو مالک کائنات نے معیار ایمان بنایا۔ کیا بنایا؟ ایمان کا معیار بنایا کہ اگر اس طرح کا ایمان تمہارا ہوگا تو پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ اور میں گفتگو کر رہا تھا صحابہ کرام کی مالی قربانیوں کے بارے میں، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسافر آیا، جس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس رکنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے آج رات اپنے پاس رکنے کا اجازت عطا فرما دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کہ کیا کسی کے پاس کچھ بھی کھانے کو موجود ہے تو بتائے۔ تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے جواب آیا کہ یا رسول اللہ، کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا صحابی جو آج رات اس مسافر کی خدمت کرے، اس مسافر کو اپنا مہمان بنائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت عطا کیجئے، آج رات میں اس مسافر کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان کو لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ راشن، کچھ سامان موجود ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ صرف اتنا سامان موجود ہے، صرف اتنا راشن موجود ہے کہ آج رات کے لیے ہمارے بچوں کا کھانا تیار ہو جائے گا، لیکن میرے اور آپ کے لیے کوئی سامان موجود نہیں ہے، بس تھوڑا سا راشن موجود ہے کہ جس سے آج رات بچوں کا کھانا تیار ہو جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میری بیوی، آج رات جب تم کھانا تیار کر لو تو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، انہیں کھانا کھلائے بغیر سلا دینا، اور وہ کھانا تیار کر کے تم میرے مہمان کے سامنے پیش کرنا، اس مہمان کے سامنے پیش کرنا کہ جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا مہمان بنا دیا ہے، اس کے سامنے وہ کھانا رکھنا، اور جب ہم کھانا شروع کر دیں تم بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، اور پھر ہم اس مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی ایکٹنگ کریں گے، اپنے ہاتھ کو منہ تک لے کر جائیں گے لیکن ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس طرح مہمان کو لگے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور اس طرح وہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ رات کو یوں ہی ہوا، اس مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ صبح جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ، ضحک اللہ علی فعالکما، کہ اے ابو طلحہ، آج رات تم نے اور تمہاری بیوی نے مہمان کی
کی جو خدمت کی ہے، جو عظیم الشان کام انجام دیا ہے، مالک کائنات اپنی قدرت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق مالک کائنات نے خوشی کا اظہار کیا ہے، مالک کائنات اپنی شان کے مطابق مسکرایا ہے۔ آج رات تم نے مہمان کی جو خدمت کی ہے، یہ ہے معیار ایمان، کہ جب حضور حکم دے دیں تو پھر تم نے اپنی بھی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ حضور کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ آج حضور کے حکم کے حوالے سے ہم اپنی عقلوں کو چلاتے پھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی، یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہے، لیکن صحابہ کرام نے کبھی یہ سوال نہیں کیا۔ جیسے ہی حضور کا حکم آتا تھا، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے تھے، فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے صرف مالی قربانیاں نہیں دیں، بلکہ حضور کی خاطر جانی اور جسمانی قربانیاں بھی دی تھی، اور ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ جس طرح ہم نے حضور کی خاطر جانی اور جسمانی قربانیاں دی ہیں، جب تم حضور کی خاطر اس طرح کی قربانیاں دینے والے بنو گے تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ آمنو کما آمن الناس، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، جب تم ان کی طرح کا ایمان لاؤ گے، اس معیار اور لیول کا ایمان لاؤ گے، پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تھا تو کفار مکہ نے انہیں اذیتیں دینی شروع کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے انہیں کتنا ستایا تھا، ان کا جو آقا تھا اس نے اسے کتنی سزائیں دی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ مطہرہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہیں صحابہ کرام نے بڑا ستایا تھا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کر دیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیا ہے، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی ایمان سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا، اپنے ایمان پر ڈٹے رہے تھے، تکلیفیں برداشت کر لیں، اذیتیں اور مصیبتیں برداشت کر لی تھیں، لیکن حضور کے اوپر ان کا جو ایمان تھا وہ کبھی ڈگمگایا نہیں، اس میں ذرہ برابر بھی لغزش اور کمی نہیں آئی۔ آج ہم اگر اپنے ایمان کا مشاہدہ کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہمارا ایمان تو وہ ایمان ہے کہ 100 روپیہ دیکھ کر بھی ڈگمگا جاتا ہے، چھوٹی سی رشوت دیکھ کر بھی ڈگمگا جاتا ہے۔ اسی لیے تو مالک کائنات نے فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، کہ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں نا، اس طرح جب تمہارا ایمان ہوگا پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا، پھر تم کامل ایمان والے کہلاؤ گے، کامل مومن تب بنو گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جنگ بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر کے اندر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر صفوان بن امیہ کا خاتمہ کیا تھا، ایک قریش مکہ اور کافروں کے ایک سردار کا خاتمہ کیا تھا۔ اس صفوان کا بیٹا، اس امیہ کا بیٹا صفوان، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے انتقام کا جذبہ بھڑک رہا تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک دن حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن امیہ کے قابو میں آ گئے۔ صفوان بن امیہ نے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں لے گیا، انہیں ایک مقام پہ قید کر دیا، انہیں مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا، انہیں ستانا اور زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کے غصے کی آگ ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو وہ حضرت زید کو لے کر میدان میں پہنچ گیا، انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ نیزے لے کر آ جاؤ اور حضرت زید کے جسم میں نیزے مارنا شروع کرو۔ صفوان بن امیہ کے غلام نیزے لے کر آگے اور حضرت زید کے جسم میں مارنا شروع کر دیے، لیکن حضرت زید کی زبان پہ صرف یا اللہ کی صدا تھی یا صرف یا رسول اللہ کی صدا تھی۔
اللہ کا نام لے رہے تھے اور حضور کا نام لے رہے تھے۔ اتنے میں ابو سفیان کہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے زید، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہاں سے آزادی دلوا سکتا ہوں، تم ہمارا ایک کام کرنا کہ تم ہماری مخبری کرنا، تم ہمارے ایجنٹ بن جانا اور اپنے نبی کی مخبری کرنا، ہم انہیں گرفتار کریں گے اور اس جگہ پر انہیں آ کر باندھیں گے اور لٹکائیں گے، نعوذ باللہ۔ جب حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا کہ یہ میری جگہ میرے نبی کو باندھنا چاہتے ہیں، انہیں لٹکانا چاہتے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا تھا اس جواب کو ایک شعر کی صورت میں یوں بیان کرتا ہے: مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر، مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر، یہ سر میرا بھی کٹ جائے، یہ زندگی میری لٹ جائے، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، کہ میں اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں، میں دنیا جہان کے عذاب سہ سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے حضور کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھے، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ ہے وہ عشق رسول، یہ ہے وہ ایمان جس کو مالک کائنات نے معیار بناتے ہوئے کہا کہ آمنو کما آمن الناس، کہ جس طرح میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ گے تو پھر تمہارا ایمان کامل قرار پائے گا۔ اور آج اس طرح کا ایمان لانا تو دور، ہم تو انہی صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبانیں دراز کرتے پھرتے ہیں، ان کی طرح ایمان لانا تو دور کی بات ہے، ہم ان کے خلاف سک و شتم کرنا شروع کر رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں بکواسیات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، کہ اے میرے حبیب کے صحابہ میں نے تمہاری تمام خطائیں تمام غلطیاں معاف فرما دی ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کے ان صحابہ کی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ تیسرے مقام پر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ میں نے اپنے حبیب کے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں حضور کے صحابہ سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ ارے وہ ہستیاں کہ جن کو مالک کائنات نے کئی مقام پر ان کی غلطیوں کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، ان کے ساتھ رضامندی کا وعدہ کر رکھا ہے، آج ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں بکواسیات کرتے پھرے اور ہم یہ کہتے پھرے کہ کس کی غلطی تھی، کون حق پر تھا، کون حق پر نہیں تھا، کس نے کیا کیا، کس نے فلاں کا حق غصب کیا۔ یہ شریعت نے ہمیں حق نہیں دیا کہ ہم اسلام کی امارت جن صحابہ کرام کی ہستیوں پہ کھڑی ہے ہم ان صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات کرتے پھرے، شکوک و شبہات پھیلاتے پھرے۔ حضرات محترم سمجھیے، اس سازش کو سمجھیے، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ مسلمانوں کا ایمان جو قرآن پر ہے اسے کمزور کر دیا جائے، قرآن میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ مسلمانوں کا ایمان جو احادیث مبارکہ کے اوپر ہے تو احادیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، پتہ نہیں یہ سچی ہے بھی کہ نہیں۔ اس طرح مسلمانوں کا ایمان جب احادیث پر کمزور ہو جائے گا، مسلمان خود بخود ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور پھر انہیں شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا ایمان جو ان کے صحابہ کرام پر ہے،
اس ایمان کو کمزور کیا جائے اور مسلمانوں کے اندر یہ شکوک و شبہات پھیلائے جائیں کہ فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابی سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے، فلاں صحابی نے فلاں کا حق کھایا ہے۔ جب اس طرح کے شکوک و شبہات پھیلائے جائیں گے، مسلمانوں کا ایمان صحابہ کرام کی ذات پر سے کمزور ہو جائے گا، پھر مسلمانوں کو شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ اس سازش کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور ہم شروع ہو جاتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں بکواسیات کرنے، اور پھر جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے منہ سے چول نکل گئی ہے اور اب عوام نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، پھر ہم ویڈیو ریکارڈ کراتے ہیں کہ ہم سے بولتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ غلطی نہیں ہے، اسے ہم پبلسٹی سٹنٹ کہتے ہیں، اسے ہم مشہوری کا ایک طریقہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کی جائے، فوراً آپ سوشل میڈیا پہ مشہور ہو جائیں گے۔ تو حضرات محترم، خالف لتعرف کہ مخالفت کر کے مشہور ہونے سے باز آ جائیں، یہ مخالفت ہمیں زیب نہیں دیتی۔ مخالفت کرنی بھی ہے تو اپنے جیسے کسی انسان کی مخالفت کریں۔ صحابہ کرام کی مخالفت ہمیں زیب نہیں دیتی، جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان کی مخالفت ہمیں زیب نہیں دیتی۔ بہرحال مالک کائنات ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی، ان کا ادب کرنے کی، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی گستاخیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔